موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نبی تھے, اپنی قوم کے بیچ میں تھے, بنی اسرائیل کے بیچ میں. قحط آ گیا اور قحط اتنا برا آیا کہ بارشیں ختم ہو گئیں, ویجیٹیشن بالکل نہیں ہو رہی تھی, اور لوگ اپنے اس علاقے کو چھوڑ کے ہجرت مجبور ہو گئے. بچے سفر کر رہے, بکریاں مر رہی, بہت مسائل شروع ہو گئے. ہوا کیا, موسیٰ علیہ السلام کی قوم ساری اکٹھی ہوئی اور کہا کہ اے موسیٰ, آپ تو کلیم اللہ ہیں, آپ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بارشیں برسائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے سب کو میدان میں اکٹھا کیا, اور جیسے ہم مسلمان دعا استسقا کرتے ہیں نا بارش کے لیے, موسیٰ علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی, یا رب تیرے لوگ سفر کر رہے ہیں, تو رحیم و کریم ہے. جو دعا کی, اللہ تعالیٰ سے باتیں کی اور کہ اللہ بارش برسا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ ان سے کلام کرتے تھے اور کہا کہ اے موسیٰ, تیری قوم میں ایک شخص ہے جو کہ اتنا بڑا گناہ گار ہے کہ اس کی گناہوں کی وجہ سے میں نے بارشیں برسانا چھوڑ دی ہیں. اس کو بولنے کہ وہ نکل جائے, میں بارشیں برسا دوں گا. Tell him to leave that village, میں بارشیں برسا دوں گا. اس کے گناہوں کی وجہ سے بارشیں نہیں برس رہی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم میں ایک شخص ہے, اور جو بھی شخص ہے وہ یہاں سے نکل جائے, کیونکہ اس بندے کی وجہ سے ہم سب سفر کر رہے ہیں. تو kindly leave that place. تو وہ جو شخص تھا نا جو کھڑا ہوا تھا, اس کو پتا چل گیا کہ یہ تو میری بات ہو رہی ہے, اور اس کو احساس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنا ناراض تھے, میری وجہ سے لوگ سفر کر رہے ہیں, میری وجہ سے بچے مر رہے ہیں اور جانور مر رہے ہیں, کہ لوگ ہجرت مجبور ہو گئے ہیں. اسے وہیں کھڑے کھڑے اس کو اتنی شرمندگی محسوس ہوئی, اس نے وہیں نہ ہلا نہ جلا, بس دل میں کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اور اللہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ میری وجہ سے اتنے ناراض ہیں. اچھا, کوئی شخص نکلا نہیں تو دیکھتے دیکھتے بادل بنے اور بارش ہونے شروع ہو گئی. اب مہینوں سے بارش نہیں ہوتی تو لوگ بڑے خوش ہوئے, بارش ہونے شروع ہو گئی. لیکن they were confused at the same time کہ بندہ تو نکلا کوئی نہیں, اور موسیٰ اللہ کے سچے نبی, تو یہ کیسے ہوا کہ بارش ہو گئی بندہ نہیں نکلا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا اور کہا کہ یا رب معاملہ سمجھ نہیں آیا, کوئی بندہ نہیں نکلا لیکن بارش ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ, جس شخص کی وجہ سے میں بارشیں نہیں برسا رہا تھا, ابھی میں نے اسی کی وجہ سے بارشوں کو برسا دیا ہے, اور اس کی توبہ مجھے اتنی محبوب ہے کہ میں نے صرف اسی کی وجہ سے ان بارشوں کو حکم دیا کہ تم برس جاؤ اس ملک پہ. تو موسیٰ نے کہا کہ یا رب, اب یہ تیرا محبوب بندہ کون ہے, مجھے اس کا بتا تو دے, میں اسے ملنے کا شوق رکھتا ہوں. تو اللہ نے کہا کہ جب تو یہ میرا دشمن تھا اور گناہ گار تھا, میں نے تب اسے ایکسپوز نہیں کیا, اب تو میرا دوست ہے, میں کیسے اسے ایکسپوز کر دوں. اس سے جو ہمیں لیسنز ملتے ہیں نا, وہ 2-3 لیسنز ملتے ہیں. ویسے تو بہت سارے لیسنز ہیں اس میں, لیکن جو ہمارا پوائنٹ ریلیٹڈ ہے, نمبر 1 از کسی کے گناہوں کی وجہ سے ساتھ والے لوگ, مسلمان معاشرہ سفر کرتا ہے. میرے گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ سفر کریں, آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے میں سفر کروں. اور جب ہم نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, ہم اب انڈیویجول نہیں رہے, اب ہم ایک فیملی کا حصہ ہیں جس کو امت بولتے ہیں, مسلم امہ بولتے ہیں. اب ایک فرد جو اس میں گناہ کرے اس کا اثر پوری امت پہ ہوتا ہے, اور جو شخص نیکی کرے اس کا بھی اثر پوری امت پہ ہوتا ہے. Now we are part of a ummah, a nation. آپ اس دیکھ رہے ہیں موسیٰ اسلامی کہانی میں ایک شخص گناہ گار تھا اور بہت سارے لوگ سفر کر رہے تھے. The sins we do in Pakistan affects the people of Syria and Kashmir, and the sins they do there affects here. تو جو مسلم امہ ہے نا, یہ ایک فیملی کی طرح ہے, اور اللہ تعالیٰ سے کلیکٹیولی ٹریٹ کرتے ہیں. اور although ہر بندہ اپنا اپنا حساب دے گا, لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو پھر سب کو ملیا میٹ کر جاتا ہے, پھر کسی کو وہ دیکھتا نہیں ہے. اور قیامت کے دن ہر بندہ اپنے اعمال کے اور نیتوں میں اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو اس سے ہم سیکھتے ہیں وہ یہ کہ وہ بندہ مرد تھا. He was man enough to realize کہ yes he is talking about me. ہم کھڑے ہوتے نا وہاں پہ, تو ہم کیا کہتے کہ نہیں میں تو نہیں ہوں, وہ شخص مجھ سے بڑا گناہ گار ہے, وہ شخص تو وہ کام بھی کرتا ہے, وہ شخص تو وہ کام بھی کرتا ہے, اس سے تو وہ جھوٹ بھی بولا, ویسے تو یہ چوری قتل بھی کیا ہوا ہے, میں تو اتنا گناہ گار نہیں ہوں. I am sure Musa is talking about that person, I am not him. He was man enough to realize that yes this is me.
میں آپ سے اگر بولوں نا کہ پیج نکالیں اور امت کے 10 بڑے بڑے مسائل لکھیں، ہم دیکھیں گے کہ پولیٹیشنز کرپٹ ہیں، ہمارے علماء صحیح کام نہیں کر رہے، گڈ گورننس نہیں ہے، حالات برے ہیں، اور اسرائیل کے ایشو ہے، اور سارے یہودیوں کی گیم ہے. ایک بھی ان میں سے نہیں ہوگا کہ یہ امت میری جیسے لوگوں کی وجہ سے سفر کر رہی ہے. اٹ از پیپل لائک می جن کی وجہ سے یہ امت سفر کر رہی ہے. آئی ہیونٹ ڈن نتھنگ. He was man enough to realize کہ this is me، اور فوراً سے توبہ بھی کر لی. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ توبہ کس طرح قبول کرتے ہیں. اس بندے نے اس کی توبہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن دیکھنے سے لگتا ہے کہ بہت 100% خالص نہیں تھی، کیونکہ now he is about to he has to leave the place. لوگوں کا بھی ڈر کہ یار لوگ کیا کہیں گے کہ تیری وجہ سے ہمارے بچے سفر کرتے، تیری وجہ سے ہماری بکریاں مر رہی ہیں اور سارا ہم مصیبت میں تھے. تو اس کو ڈر لوگوں کا بھی تھا، کیا لوگ کیا میرے بارے میں کہیں گے، مجھے تو بڑا نیک سمجھتے تھے لوگ. اور پھر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی تھا. تو مکسڈ سا ایک مکسچر تھا، خالصتاً لوجہ اللہ کہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو توبہ اتنی پسندیدہ عمل ہے کہ تو کر تو صحیح نہ، میں تجھے معاف کرنے پہ تیار ہوں. سو گناہوں سے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں، اور لوگ نہیں، صرف زمین، یہ آسمان، یہ چرند پرند، پہاڑ، حیوانات، نباتات سب افیکٹ ہوتے ہیں.